لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحومہ مغفورہ بی بی خدیجہ قوامی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے بچوں کو، اعزاء اقارب، دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت کرے۔ یقیناً ایک خاتون، ایک خانم، ایک اہل بیت کی چاہنے والی، ایک آل محمد کا کلمہ پڑھنے والی اس دنیا سے چونکہ اس نے سفر کیا ہے اور اللہ اس کے سفر کو بہتر کرے، اور یہ اہل خانہ کی طرف سے یہ مجلس ہے، ان کے خانوادے کی طرف سے، پسماندگان کی طرف سے۔ عزیزوں، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ماں باپ کے حوالے سے پروردگار عالم سورہ حجرات میں اعلان کر رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی۔ اعلان قدرت ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کا سبب، اس کا وسیلہ، اس کا ذریعہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ یعنی دنیا میں جناب آدم اور حوا کے علاوہ ہر شخص وسیلے کے ذریعے، سبب کے ذریعے پیدا ہوا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ یا مرد یا عورت۔ اور جناب عیسیٰ کی خلقت کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ بتانے کے لیے کہ دیکھو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہا ہوں، بلکہ میں عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، توجہ کیجیے گا، اور میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، اور اگر میں چاہوں تو پھر ان دونوں کے ذریعے، ماں اور باپ دونوں کے ذریعے، مرد اور عورت دونوں کے ذریعے میں تمہیں اس دار فانی میں تمہارے وجود کو پیش کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، اس مرد اور عورت کو جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلے سے، جس کی وجہ سے ہمارا وجود اس دنیا میں ہے، آج ہماری زندگی، آج ہمارا علم، آج ہماری گفتگو، آج یہ ان کے بچے جو مجلس رکھے ہوئے، کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ یہ ماں باپ نے ان کی پرورش کی تھی، یہ ماں باپ نے انہیں پالا تھا، یہ ماں باپ نے انہیں تربیت کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کریں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا، ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے مرحومین کو، توجہ فرمائیں، آپ کب تک یاد کریں؟ توجہ فرمائیں، کب تک یاد کریں؟ کیا سال میں ایک بار؟ کیا 2 سال، 10 سال میں ایک بار؟ امام کا جملہ دیکھیں، چوتھے امام فرماتے ہیں نہیں، جب تک تم زندہ ہو، جب تک اپنے والدین کو یاد رکھو، اپنے مرحومین کو یاد رکھو، یعنی تمہاری آخری سانس تک تمہارے ماں باپ تم سے جدا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں اور یا مردہ ہوں۔ زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کے حکم کو مانو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر انہیں یاد کرو۔ یاد کرنے کا طریقہ معصوم نے بتایا، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نماز مغفرت کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اگر ان کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ نمازیں پڑھواؤ یا پڑھو، ان کے روزے اگر رہ گئے ہیں تو وہ روزہ رکھو یا رکھواؤ، ان کی طرف اگر حج واجب تھا اور وہ نہیں گئے، اور اگر اولاد اس لائق ہے کہ وہ حج کرا سکتی ہے یا خود جا کے کر سکتی ہے اپنے ماں کے ذریعے بدلے میں یا باپ کے بدلے میں، تو اسے جانا چاہیے۔ غور کیجیے گا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی بے لباس کو لباس دے دینا، کسی کو کمک کر دینا، کسی کی شادی ہے، بیاہ ہے، تعلیم ہے، بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ذریعے ہیں اور ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ خدا مرحومہ بی بی خدیجہ قوامی کے درجات کو بلند کرے اور ان کے بچوں کو، اعزاء اقارب کو صبر دے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ ہے،
اور رحمت کا نزول ہے، برکت کا نزول ہے، مغفرت کا نزول ہے۔ اس میں جو چاہے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے خدا سے طلب کرے، خدا پورا کرے۔ اس لیے کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بارش کی وجہ سے توجہ کیجئے گا، میرے تمام سننے والے، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے۔ بارش جب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ گرد و غبار پتھر پہ پڑا ہو، گھروں پہ پڑا ہو، درختوں کے پتوں پر اگر گرد و غبار ہے تو وہ سب صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بارش کا جھونکا آتا ہے ساری گندگی، سارے گرد و غبار، مٹی، دھول سب صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سال میں ماہ مبارک رمضان کی عظمتیں ہیں۔ رمضان میں اللہ بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں نازل کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ وہ تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے، میں بخشوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، مرحومہ کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے تمام تر درجات کو بلند کرے، ان کی مشکلات کو آسان کرے، انہیں اہل بیت کی زیارت نصیب کرے قبر میں۔ توجہ فرمائیں، جہاں ہم ماں باپ کو یاد کریں وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی پرورش اچھی کریں، تاکہ کل کو آنے والے دور میں موت برحق ہے، موت یقینی ہے، موت حقیقی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کل کو جب ہم اس منزل پر پہنچے تو ہمارے بچے ہمیں یاد کریں۔ اس لیے کہ جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہے، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کی تاریخ پر مجلس کی ہے، ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کے لیے تمام کار خیر کیا ہے، تو ہمارے بچے بھی کل ہمارے لیے کریں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، ان کی تربیت نہیں کی، انہیں ان تمام چیزوں سے دور رکھا، اسلام سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، دین سے دور رکھا، احترام والدین سے دور رکھا، بھائی بہن کے احترام سے دور رکھا، توجہ فرما رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے دل میں یہ نہ ڈالیے کہ یہ تمہارے چچا ایسے ہے، یہ تمہاری پھوپھی ایسے ہے، یہ تمہاری خالہ ایسے ہے، تمہارے ماموں ایسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے دل میں اگر نفرت پیدا ہو جائے گی، آپ یقین کریں تو یہ نفرت آپ کے جانے کے بعد بڑی مصیبت پیدا کر دی۔ اس لیے کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں اپنے بچوں کے دل میں برائیاں نہ ڈالیں۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، اپنے بچوں کے دل میں کبھی چچا، پھوپھی، ماموں، بھائی، کسی کے لیے برائیاں نہ ڈالیں، بلکہ ان میں اگر ان کے دل میں کہیں سے کوئی خیال برا پیدا ہو رہا ہے ان رشتوں کے لیے تو اسے سمجھائیں، نہیں بیٹا تمہارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا اور ان کا مسئلہ ہے۔ توجہ فرمائیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے وہ تحفے و تحائف اس دنیا سے بھیجتے رہیں، جیسے آج مرحومہ بی بی خدیجہ کیوامی کے لیے ان کے بچے تحفے و تحائف بھیج رہے مجلس حسین کے شکل میں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو انسان پہچانے۔ اس کے بعد خدا قرآن میں آواز دے رہا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری کرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماں باپ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیں اور اس کے بعد گفتگو تمام ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، میری ماں عمر کے اس حصے میں ہے، ضعیف ہو چکی ہے، لاغر ہو چکی ہے، ناتواں ہو چکی ہے، بستر علالت پر ہے، جیسے میں بچپن میں تھا ویسے وہ بچپن کی حالت میں ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ مولا نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں اسے غذا کھلاتا ہوں، اس کے لباس تبدیل کرتا ہوں، اس کے طہارت و نجاست کا خیال رکھتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ کا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا اس نے مجھے 2 لقمے کھلائے، میں اسے کئی لقمے کھلاتا ہوں۔ اس نے مجھے چھوٹا سا لباس پہنایا، میں اسے بہت بڑا لباس پہناتا ہوں۔ میرا جسم بہت چھوٹا تھا اس کی آغوش میں، لیکن آج وہ اس کا جسم بڑا ہے، میں اسے طہارت و نجاست کا خیال رکھتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا کہنے کا کیا مقصد تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کم خدمت کی ہے، میں نے بہت زیادہ کی ہے، میری خدمت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، اگر تو خدمت کو خدمت کے مقابلے پہ دیکھ رہا ہے تو شاید تو کہیں نہ کہیں جو سوچ رہا ہے کہ ایسا ہے تو ہو سکتا ہے،
لیکن اگر تو خدمت کو نیت کے مقابلے پہ تولے گا، اس لیے کہ تیری خدمت اس لیے ہے کہ میری ماں 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال زندہ رہے گی، مر جائے گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، میں خدمت کر لوں، میں اس کی دیکھ بھال کر لوں، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر لوں۔ لیکن جب تم پروان چڑھ رہے تھے ماں کی آغوش میں، تو اس وقت ماں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ مر جائے گا، بلکہ وہ تو اس لیے خدمت کر رہی تھی تمہاری، تاکہ تمہاری فیوچر اچھا ہو جائے، تمہارا آنے والا کل اچھا ہو جائے، تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے، تم زندہ رہو، سلامت رہو، پروان چڑھو، ترقی کرو، تمہیں عہدہ ملے، تمہیں بلندیاں ملے، اور ماں اس بلندی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہے۔ تو تمہاری نیت میں موت تھی، اس کی نیت میں حیات ہے، یہ دونوں کا فرق ہے۔ اس لیے ماں باپ ہے، اولاد اولاد ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس میں نے گفتگو ختم کیا۔ یقیناً یہ مرحومہ بی بی خدیجہ کیوامی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے بچوں کو محبت، اخوت، ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت کرے، اور پروردگار ہر ایک کو، ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے نماز و روزے کو خدا قبول فرمائے۔ بس 2 جملے مصیبت کے پڑھوں گا۔ یقیناً خدیجۃ الکبریٰ کہ ابھی وفات ہوئی ہے، اور مرحومہ کا نام خدیجہ ہے۔ ہاں عزیزوں، جناب زہرا کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ 5 سال کا سن ہے جناب صدیقہ طاہرہ کا، مادر حسین کا۔ 5 سال میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، عجیب وقت تھا یقیناً، اور اس کے بعد ہجرت کا موقع آ گیا۔ اتنا غم تھا پیغمبر پر جناب خدیجہ کا کہ آپ نے عام الحزن نام رکھ دیا تھا سال کا، حزن کا سال، ملال کا سال۔ میں کہوں گا اے خدیجۃ الکبریٰ، ارے آپ اس دنیا سے گئی، مگر فاطمہ کو سنبھالنے والا تو کوئی تھا، مگر ذرا کربلا میں آ جائیے، آپ کا نواسہ حسین قتل ہو رہا ہے، سکینہ کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تادیانے مارتا ہے، کوئی سکینہ کے کانوں سے دور کھینچتا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ محمدہ والیہ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کے بچوں کو سلامت فرما، پروردگارہ تمام مومنین مومنات، ناظرین حاضرین جو بھی مجلس سن رہے ہیں، ان سب کی تمام نماز و روزے کو ان کے قبول فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ بی بی خدیجہ کیوام کی روح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔